لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرض وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کامل حکم کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. آج کی یہ مجلس مخصوص ہے امام حضرت حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ سے. اسی لیے آیا مباحلہ کو عنوان بنایا گیا ہے. اس میں اس کے جملوں میں سے پہلے جملے کی طرف توجہ مبذول کرنی ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. ظاہر ہے کہ واقع مباحلہ ہم سب کے پیش نظر ہے اور اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ معرکہ ہے کہ جو بلا ایک قطرہ خون بہائے فتح کر لیا گیا. ایسی جنگ کہیں اور نظر نہیں آتی جیسی جنگ تنہا اہل بیت میں جیتی. اس میں کوئی امتی شریک نہیں ہے، پیغمبر اسلام ہے اور ان کا خاندان ہے. اور یہ خاندان بھی ایسا ہے کہ جسے پاکیزگیوں کا تمغہ عطا کیا گیا ہے، اور یہ ضروری تھا کہ ان افراد کو منتخب کیا جاتا اس معرکے کے لیے کہ جن میں کہیں بھی کسی بھی کثافت کا تصور نہ پایا جاتا، کسی بھی رجس کا تصور نہ پایا جاتا. یہی وجہ تھی کہ تطہیر کے خانوادے کو میدان میں بلایا گیا. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. قضیہ یہ تھا کہ کاذبین کے اوپر لعنت کی جانے والی تھی اگر ان میں سے اس صفت کے حامل افراد میں سے کوئی پیغمبر کے ساتھ آتا تو یہ معرکہ جیتا نہ جا سکتا. لہذا اس یقین کے ساتھ
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ چونکہ مباہلہ کرنا چاہتے تھے، اور مباہلے میں یہ بات طے کی جاتی ہے کہ جو فریقین جو ہوتے ہیں ان فریقین میں یہ گویا طے کیا جاتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے مد مقابل کے خلاف، مد مقابل کے خلاف دعا کی جائے۔ جب مد مقابل کے خلاف دعا کرنے کا اعلان اور اظہار ہے، اب ایسے موقع کے اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ بھی مذہبی تھے، وہ بھی اہل کتاب تھے، تو اب مد مقابل بھی اہل کتاب ہے اور مذہبی ہے، لیکن اس کے یہاں چوک کیا ہے، اس کے یہاں گویا خرابی کیا ہے، وہ توحید میں شک کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ توحید میں شک کر رہے ہیں بلکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ توحید فی التثلیث کے قائل۔ یہ بات الگ ہے کہ ہماری امت میں بھی، پیغمبر کی امت میں بھی ایک گروہ توحید خالص کا پیرو ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور ایک گروہ توحید فی التثلیث کا قائل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توحید کے ساتھ ساتھ تثلیث کا قائل ہے، اور یہ جو تثلیث کا قائل ہے اس کے یہاں یہ کیفیت نہیں پائی جاتی کہ وہ کاذبوں کے اوپر لعنت کر سکے، لہذا وہ گروہ ہی ہٹا دیا گیا، ایک ہی گروہ چنا گیا کہ جس کے اندر یہ قوت بھی ہے، یہ حیثیت بھی ہے، یہ صلاحیت بھی ہے، یہ فضیلت بھی ہے کہ وہ اگر کہہ دیں گے تو سچ ہو جائے گا، وہ اگر کہہ دیں گے تو سچ ہو جائے گا، چاہے اس کا وجود نہ بھی ہو۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ عید کے لیے بچے کپڑوں کا تقاضا کر رہے ہیں اور نہ کپڑے موجود ہیں، نہ خیاط موجود ہے، نہ کوئی اور سامان ہے، اور صدیقہ فرما رہی ہیں لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، لباس بھی وجود میں آ جاتا ہے، درزی بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل نعرہ حیدری۔ یہ چیز جو ہے وہ تو اب انتخاب نگاہ پیغمبر کاذبین کے خلاف ان صادقین کے اوپر ٹکتی ہے کہ جن کے یہاں صدق ہی صدق پایا جاتا ہے، جن کے یہاں سچائی ہی سچائی پائی جاتی ہے۔ اپنے ساتھ اپنے ان بچوں کو لے کر کے آئے کہ جو سن میں چھوٹے تھے لیکن شرف میں برابر تھے، سن میں چھوٹے تھے لیکن کمال میں برابر تھے، ویسے ہی تھے کہ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے امیر المومنین، جیسے صدیقہ طاہرہ، ویسے ہی امام حسن، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے کہ یہاں صادقین کا گروہ بنایا جا رہا ہے کاذبین کے خلاف، اور جب صادقین کا گروہ بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک صف میں نظر آتے ہیں۔ یہاں سن کا کوئی تقاضا نہیں ہے، یہاں عمروں کا کوئی تقاضا نہیں ہے، یہاں رشتوں کا کوئی تقاضا نہیں ہے، یہاں صفتوں کا تقاضا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب اگر یہ حضرات 6-7 سال کے ہیں، 6 اور 7 سال کے ہیں، تو اس کے باوجود ان کے یہاں وہ صداقت پائی جاتی ہے کہ، اور اس کی دلیل کیا ہے جو صداقت پائی جاتی ہے؟ دلیل ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ دلیل ان دشمنوں کی طرف سے ہے جو مباہلہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب ان صورتوں کو دیکھا، جب ان پیکروں کو دیکھا، جب ان شخصیتوں کو دیکھا، جب ان فضیلت مآب افراد کو دیکھا، تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہم
انہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ ارادہ کرے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے۔ ان میں اتنی صداقت پائی جاتی ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو ہٹنے کا اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ صداقت کا وزن اتنا بتایا جا رہا ہے، اور یہ صداقت کا وزن دشمنوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، نبی کی طرف سے نہیں ہے۔ نبی تو کچھ اور کہہ سکتے ہیں، دشمنوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو ان کی اپنی ذہنی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اگر خدا کہے ان کے بارے میں کچھ، رسول کہے ان کے بارے میں کچھ، تو خدا اور رسول اگر ان کے بارے میں کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی رضا خدا کی رضا ہے، جن کا غضب خدا کا غضب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آیہ مباہلہ کے ذیل میں صرف یہی نہیں ہوا کہ عیسائیوں سے مباہلے کے لیے یہ حضرات آئے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم وحی پروردگار ان شخصیتوں کا انتخاب کیا کاذبین پر لعنت کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ صادقین تھے جو کاذبین پر لعنت کرنے کے لیے آئے، ایک چیز۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ بات طے کرنا تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان کی کافی مرتبہ صلوات پڑھیں محمد بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی فیصل ہونی چاہیے کہ یہ سچے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ فیصل ہونی چاہیے کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ لے آؤ، آپ کہہ دیجئے حضور کہ تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، اور ہم لے آئے اپنے بیٹوں کو۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے میدان مباہلہ میں لا کے یہاں اس معرکے میں رکھے۔ اپنے بیٹے، پیغمبر نے اپنے بیٹوں میں سے کس کا انتخاب کیا؟ امام حسن علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اچھا، اگر یہ دو ہی بیٹے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ دونوں کے نام آ جاتے، بس ختم قصہ تھا۔ لیکن پروردگار عالم نے نبی سے یہ کہا کہ تم حسن کو بھی لے آؤ اور حسین کو بھی لے آؤ، ان دونوں شخصیتوں کو لے کر کے آؤ۔ اور جب ان دونوں شخصیتوں کو لے کر کے آؤ گے تو ابناء رسالت کی تکمیل یہیں ہو جائے گی، رسالت کے بیٹوں کی تکمیل یہیں ہو جائے گی۔ اور وہ کس طرح سے ہو جائے گی کہ اگرچہ صلب امام حسن مجتبی میں امامت نہیں ہے، لیکن صلب حسین ابن علی میں امامت کا سلسلہ ہے۔ تو اب اگر حسین کو بھی حسن کے ساتھ لے آؤ گے تو اب حسین کی اولاد میں جتنے بھی وہ افراد ہوں گے جو حسین جیسے ہوں گے، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، وہ سب کے سب ابناء رسالت میں شمار ہوں گے۔ وہ سب کے سب فرزندان رسالت میں شمار ہوتے چلے جائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسن مجتبی کی ولادت کے موقع کے اوپر
सलवार पढ़े मोहम्मद हाँ सलवार पढ़िए तो ये अपनाए रिसालत पैगंबर ने मेमन से कहा कि आते इब्नी, ये नहीं फरमाया कि विलादत इमाम हसन मुश्तबा के मौके के ऊपर ये नहीं फरमाया थे कि हाथ इब्न फातिमा मसाला या हाथ इब्न अली, फरमाया हाथ इब्नी, मेरे बेटे को ले आओ, मेरे बेटे को ले आओ। या रसूल अल्लाह ये तो फातिमा का फर्जंद है। कहा नहीं, ये मेरा बेटा सल्ब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, सल्ब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, ये मेरा बेटा है। अच्छा, यही ये बात रुक नहीं जाती। यहां से एक जिसे कहना चाहिए कि एक सियासी साजिश का सद्देबाब यहीं पर किया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लंबी चौड़ी साजिश का सद्देबाब यहीं पर फरमा दिया। एक लफ्ज कह करके हाथ इब्नी, मेरे बेटे को लेकर के आओ। यहां से एक चीज रायज की है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उन साजिशों का सद्देबाब किया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी को जुर्अत नहीं होती कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सब शत्म करे। उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, किसी को जुर्अत नहीं हो सकती। अमीरुल मोमिनीन किसके बेटे हैं? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। साजिश क्या की गई? जनाब अबू तालिब को माद अल्लाह काफिर ठहराया गया, और जब काफिर ठहरा दिया गया तो मैदान साफ हो गया। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने का मैदान साफ हो गया। लेकिन उसी जगह जहां अमीरुल मोमिनीन के लिए सब वो शत्म किया जा रहा है, वहीं दुश्मनान अली इब्न अबी तालिब को जुर्अत नहीं होती कि हसन मुश्तबा की शान में गुस्ताखी करे या हुसैन की शान में गुस्ताखी करे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्यों नहीं करे? इसलिए नहीं कर सकते कि ये फर्जंदे रसूल है, ये फर्जंदे रसूल हैं। अगर वो खूंखार शख्सियतें जो दुश्मनान अहले बैत हैं, अगर वो फर्जंदे रसूल की शान में भी गुस्ताखी करना शुरू कर देंगी तो उनसे ये कहा जाएगा कि तुम फर्जंदे रसूल की शान में गुस्ताखी क्यों कर रहे हो? तुम कलमा रसूल का पढ़ते हो, उनके बेटे को गुस्ताखी शान में गुस्ताखी कर रहे हो, सब वो शर्म कर रहे हो। ये बेचारे एक मौलाए कायनात ये मजलूम मिल गए कि जनाब अबू तालिब के बेटे थे, लिहाजा पहले जनाब अबू तालिब को काफिर करार दिया गया, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी कर दी गई। लेकिन उसी जगह बैठे हुए हैं इमाम हसन मुश्तबा, किसी को जुर्अत नहीं होती कि हसन मुश्तबा की शान में वो गुस्ताखी करे जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में। देख रहे हैं, ये बहुत ही अहम पहलू है कि, और ये मजलूमियत अमीरुल मोमिनीन है कि जिसको तारीख ने अपने दामन में छुपा करके रखा है और हम तक पहुंचाया। अब आप देखें कि इस नुक्ते को तन्हा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपनी जगह बयान नहीं किया हाथ इब्नी कहकर, बल्कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब पहला खुतबा इमाम हसन मुश्तबा ने इरशाद फरमाया है तो वहां फरमाया है अनब्नुन नबी, मैं नबी का बेटा हूं, अनब्नु मुहम्मदिन मुस्तफा। ये पहला खुतबा है इमाम हसन मुश्तबा का कि जिसमें आप फरमाते हैं, ये नहीं फरमाया कि मैं अली इब्न अबी तालिब का फर्जंद हूं, बल्कि वहां भी मुंह बंद कर दिए, ताले लगा दिए, और ये फरमाया कि अनब्नुन नबी, मैं नबी का बेटा हूं, अनब्नु मुहम्मदिन मुस्तफा, मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूं। और ये जब ये साजिश अपने आखिरी मंजिल के ऊपर पहुंच गई, यानी अपने बहुत ही गोया आला दर्जे के ऊपर पहुंच गई कि अहले बैत की तौहीन की जाए, और वहां इन्हीं फर्जंदों में, रसूल के फर्जंदों में से एक फर्जंद
ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا دربار میں لایا گیا اور اس نے خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ کہا کہ انا ابن مکہ و منا و انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں یہ جو پہلا سلسلہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس سلسلے کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے موقع کے اوپر ذکر فرمایا ہے۔ یحییٰ ابن یعمر بلخ کا رہنے والا حافظ اور عالم شیعہ ہے، اسے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر کے حجاج ابن یوسف کے دربار میں لایا جاتا ہے، اور وہاں اس سے حجاج ابن یوسف اس کی توہین کرتا ہے، اور جو سوالات کرتا ہے ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین، ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نبی کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس قرآن ہے، اور قرآن میرے لیے دلیل ہے۔ کہا تم کس قرآن کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہی قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اسی قرآن سے دلیل رکھتا ہوں میں۔ کہا بیان کرو کون سی دلیل ہے؟ تو اس نے سورہ غالباً بقرہ کی، آل عمران کی 84ویں آیت اس نے پڑھی، آل عمران 84ویں آیت اس نے پڑھی۔ دیکھیں ماشاءاللہ حضور ذہنی جو ہے ویسے ہوتا ہے۔ تو آل عمران کی 84ویں آیت پڑھی، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، جی جی، اور اس کے بعد پھر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان ویحییٰ وزکریا وعیسیٰ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بیٹے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہیں، ان کے لیے دلیل قرآن کریم نے پیش کر دی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہا جناب عیسیٰ کے کوئی باپ تو تھا نہیں، وہ اپنی ماں سے پیدا ہوئے تھے، تو جناب نوح کی اولاد میں کیسے شامل کیے گئے؟ اور قرآن جناب نوح کی نسل میں جناب عیسیٰ کو بھی شامل کر رہا ہے۔ تو جس طرح قرآن جناب عیسیٰ کو جناب نوح کی نسل میں شامل کر رہا ہے، ویسے ہی ابناء کی شکل میں پروردگار عالم جناب فاطمہ زہرا کے فرزند کو نبی کے فرزند قرار دے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد۔ صل علی محمد آل محمد عجل فرجہ۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت صحیح بات کہی، اس کی رسیاں کھول دو، اس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتار دو۔ اس نے قرآن سے بالکل واضح دلیل پیش کی ہے، لہذا اس سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے۔ یہ کون تھا؟ یہ حجاج ابن یوسف تھا، جو قرآن کے آگے سرنگوں ہو گیا۔ دلیل قرآن اتنی محکم اس نے دی کہ اس نے بات کو تسلیم کر لی۔ یہ اس سے پہلے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذکوان خادم ہے معاویہ کا، اور یہ معاویہ کا خادم جو ہے، معاویہ نے ایک روز اس سے کہا کہ میری تمام اولاد کو، میرے تمام بیٹوں کو، میرے خاندان والوں کو، بچوں کو، ان کی ایک فہرست بناؤ، اور فہرست بنانے کے بعد اس کا یہ گویا عام اعلان تھا کہ جو بھی جناب فاطمہ کے بیٹوں کو، جناب امیر المومنین کے بیٹوں کو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نبی کا فرزند کہے گا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے سزا دوں۔ اور ایک روز ذکوان سے اس نے کہہ دیا کہ میری نسل کے جو جتنے بھی ہیں میری اولاد، ان سب کی ایک فہرست بناؤ، میں ان کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے معاویہ کے بیٹوں کی فہرست بنائی، اور اس کے پوتوں پوتیوں کی بھی فہرست بنائی، بیٹیوں کی فہرست بنائی،
لیکن نواسوں اور نواسیوں کی فہرست نہیں بنائی اس نے. فہرست لے کر کے گیا معاویہ کے پاس، تو اس نے فہرست پڑھتے پڑھتے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میری بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ اس کے اندر ذکر ہونی چاہیے، میری بیٹیوں کی بھی اولاد ہے، ان کا ذکر ہونا چاہیے. کہ بھائی ہم نے آپ ہی کی مرضی کے مطابق آپ کی بیٹیوں کی اولاد کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ فاطمہ کی اولاد جو ہے وہ نبی کی اولاد نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. زیادہ گفتگو طولانی نہ ہو، میں ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ چیز جو ہے آپ دیکھیے، یہ سازش آج تک جاری ہے. لوگ جو ہے وہ شبہ اٹھاتے ہیں امت کا وہ گروہ کہ جو انہی بزرگ شخصیتوں کی پیروی کرتا ہے، وہ آج بھی یہی گویا شوشہ چھوڑتا ہے اور آج بھی یہی سازش کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بنی عباس تک پہنچتی ہے. تاریخ میں مدینہ منورہ میں ہارون الرشید آیا اور آنے کے بعد روضہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہا: السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن العم. اپنی حیثیت کو عام مسلمانوں کے درمیان اونچا دکھانے کے لیے اس نے یہ بھی کہا: السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن العم. اے میرے چچا زاد بھائی، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ کے اوپر بھی سلام ہو. اے رسول اللہ، آپ کے اوپر بھی سلام ہو. اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر بھی سلام ہو. اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روضہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور آپ نے یہ جملہ سن لیا تھا ہارون الرشید کا. لوگ ابھی اسی فکر میں تھے کہ ہارون الرشید نے کیا رابطہ قائم کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ اتنے میں ایک آواز گونجی: السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا. سلام ہو آپ پر اے رسول خدا، اور سلام ہو آپ پر اے میرے پدر بزرگوار. دیکھنا وہ ابن عم کہہ رہا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں: اے میرے پدر بزرگوار، آپ پر سلام ہو. تو چراپا ہو گیا. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیسے رسول خدا کو باپ کہہ کر کے خطاب کیا. کہ تم نے آئے مباہلہ نہیں پڑھی ہے؟ تم حاکم وقت ہو، خلیفہ ہو، تم نے آئے مباہلہ نہیں پڑھی ہے؟ پیغمبر کو حکم دیا تھا اپنے بیٹوں کو لانے کے لیے. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. پیغمبر کسے لے کر کے آئے تھے؟ جس طرح حسن و حسین کو لے کر کے آئے تھے، اسی طرح ہم بھی اسی فہرست میں فرزندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد. کہاں آپ کو دلیل اور بھی دینا پڑے گی، صرف یہی ایک دلیل نہیں دینا پڑے گی، اس سے محکم کوئی دلیل آپ لے کر کے آئیے. تو آپ نے ایک نقضی جواب دیا. قرآن کی آیت بھی پڑھی، اور وہی قرآن کی آیت جو سورہ آل عمران کی 84ویں آیت تھی، اس کو تو پڑھائی، اس کی تو تلاوت کی، اور اس کے بعد یہ کہا: یہ بتاؤ اگر اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو جائیں اور وہ تم سے کہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے ازدواج کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تم رسول اللہ کو اپنی بیٹی دو گے؟ تو اس نے کہا: اس سے بہتر فضیلت کی بات کیا ہوگی کہ رسول خدا ہمارے خاندان میں وصلت کرنا چاہتے ہوں اور ہماری بیٹی سے عقد کرنا چاہتے ہوں، اور میں خوشی خوشی رسول اللہ سے اپنی بیٹی کو بیاہ دوں گا. کہا: فرق یہی ہے تمہارے میں اور ہمارے میں. سبحان اللہ. تم اپنی بیٹی رسول خدا کو دے سکتے ہو، لیکن نہ رسول خدا ہم سے اپنی بیٹی مانگ سکتے ہیں اور نہ ہم رسول خدا کو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ شریعت اسلامی کے خلاف ہے کہ اپنی بیٹی اور اپنی اولاد کی بیٹی جو ہے وہ کوئی دادا یا نانا اس سے شادی نہیں کر سکتا. اس سے تم شادی کر سکتے ہو، اور ہماری یہاں اگر کوئی بیٹی ہو اور ہم رسول خدا کو
اپنی بیٹی نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نسبی سلسلہ ہے. تم وہ رابطہ رکھتے ہو حسبی رشتے کی بنیاد کے اوپر رسول سے قریب ہونا چاہتے ہو، ہم نسبی رشتے کی بنیاد پر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تمام ائمہ معصومین علیہ السلام انتہائی سختیوں میں مبتلا کیے گئے، انتہائی مصائب و آلام میں مبتلا کیے گئے. امام حسن المجتبی علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ عجیب و غریب شخصیت ہے. حدیث پیغمبر ہے، فرماتے ہیں لو کان الحلم مجسما لکان علی. امیر المؤمنین شجاع اور دلیر ہیں علیہ السلام، لیکن ان کی شجاعت اور دلیری کو ان کی نشانی نہیں بتایا گیا. فرمایا لو کان الحلم مجسما لکان علی. کس قدر حلم، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو میں آج چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. ولو کان الحسن مجسما لکان فاطمہ. اگر خوبیوں کو مجسم کر دیا جائے تو وہ فاطمہ. اور اسی طرح سے امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کے لیے یہ فرمایا کہ لو کان العقل رجلا او مجسما لکان الحسن. اگر عقل مجسم کر دی جائے تو وہ پیکر حسن میں ڈھل جائے. عقل اگر مجسم کر دی جائے تو وہ. اب آپ یہ سوچئے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو کچھ بھی ہوا امیر المومنین کے زمانے میں، صفین کے بعد اور حکمیت کے مرحلے کو طے کیا گیا اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ دوسرے ابن ابی عطاط اور دوسرے خونخوار درندوں کو دنیائے شیعت کے اوپر بھیڑیوں کی طرح چھوڑ دیا گیا. جس علاقے میں جاتے تھے اور کہیں بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ شیعہ آبادی ہے یا یہ شیعہ گھر ہے، ان سے تباہ برباد کر دیا جاتا تھا، قتل عام کیا جاتا تھا. امام حسن علیہ السلام کے دور میں جن حالات سے شیعہ گزرے ہیں اور امام حسن علیہ السلام نے جس طرح سے شیعوں کو تحفظ عطا کیا ہے، زندگی عطا کی ہے، اگر نہ کربلا کا وجود ہی ختم ہو جاتا اگر امام حسن علیہ السلام نے اپنے عظیم تعقل سے کام لیتے ہوئے حبیب، مسلم اور ان جیسی شخصیتوں کو محفوظ رکھا تاکہ کربلا میں وہ حسین کے کام آ سکے. یہ ہے امام حسن المجتبی. اور یہ جو بے عقلے تھے جنہوں نے یا مذل المؤمنین کا لقب دیا تھا، یہ عقلے امام حسن المجتبی سے کوسوں دور تھے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں، رسول خدا کو ملے. ظاہر اصحاب میں ایسے افراد بھی تھے کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد 4-5 افراد کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے، ہے نا تعریف. امیر المؤمنین کے حالات کیا ہیں؟ امیر المؤمنین اپنے اصحاب کے سلسلے بھی یہ کہتے ہیں کہ اے کاش تم میں کا 10 ادھر چلا جائے اور فرما برداری کے معاملے میں ان میں کا 1 ہماری طرف آ جائے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اصحاب کا حال کیا تھا کہ آپ کی حالت نماز میں آپ کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. امیر المؤمنین صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ فرماتے تھے کہ میں سلام کرتا ہوں اور مجھے جواب نہیں ملتا. امام حسن علیہ السلام کا حال کیا تھا؟ امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے یا مذل المؤمنین، یا مذل المؤمنین. کس قدر سخت منزل ہے امام حسن علیہ السلام، لیکن کس قدر تحمل ہے امیر المؤمنین. اور
عقل ہی ہے جو اس بات کا تحمل کسی ذات میں پیدا کر سکتی ہے کہ ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور درباری نماز جمعہ پڑھانے والا خطبہ جمعہ دے رہا ہے اور اس میں امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور سارے اختیارات رکھنے کے باوجود، ارضی و سماوی اختیارات رکھنے کے باوجود، جسمانی اور روحانی اختیارات رکھنے کے باوجود امام حسن المجتبی اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں کہ میرے باپ کی توہین کی جا رہی ہے۔ عجیب و غریب منزل ہے، کس قدر تحمل تھا امام حسن علیہ السلام، اور یہ تحمل امام حسین علیہ السلام میں بھی اس وقت آیا کہ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرا بڑا بھائی جو امام وقت ہے وہ تحمل کر رہا ہے، تو اپنی جگہ کے اوپر حسین بھی خاموش رہتے تھے اور بنی ہاشم کی شخصیتیں بھی خاموش رہتی تھیں۔ بس ختم کر دیا آپ کی زحمت۔ تاریخ اسلام میں 2 تشتوں کا تذکرہ ملتا ہے، 2 تشتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تشت وہ تشت ہے کہ جب آپ سوچئے نا، تعقل کی وہ اعلیٰ منزل ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ میرا قاتل میرے گھر ہی میں موجود ہے، میرا قاتل میرے گھر میں موجود ہے۔ کہ آقا اگر آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ کے ازواج میں موجود ہے تو آپ اسے طلاق دے کر کے گھر سے باہر کیوں نہیں نکالتے؟ کہ جرم سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جاتی۔ کیسا حلیم امام، کیسا صابر امام۔ جب وہ منزل آئی کہ جب آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ کے کی جسمانی کیفیت انتہائی خراب ہو گئی تو آپ نے تشت طلب کیا۔ اہل خانہ نے یہ سوچا کہ آپ کے اوپر زہر کا اثر ہو رہا ہے، آپ زہر کو دفع کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً کنیزیں دوڑی ہوں گی اور تشت لے کر کے آئی ہوں گی، شہزادی اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے آئی ہوئی، تشت لا کے رکھا گیا اور اس میں زینب نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے زمین پر اس تشت میں گر رہے ہیں۔ زینب تڑپ گئی اور آواز دی، کوئی میرے بھائی حسین کو بلا لائے، کوئی میرے بھائی حسین کو بلا لائے۔ حسین آئے، سرہانے سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا اور ایک مرتبہ گشت سے آنکھیں کھولی امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ نے حسین کو شدت کے ساتھ روتے ہوئے پایا۔ نہیں معلوم، امیر المومنین کی شہادت کے موقع کے اوپر تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مسجد سے بیت امیر المومنین تک جنازہ امیر المومنین لے جاتے اس قدر رو چکے تھے کہ پلکیں زخمی ہو گئی تھی، اور جب حسن مجتبی کے اوپر آپ روئے تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ لیکن غش سے آنکھیں کھولنے کے بعد آپ فرماتے ہیں میرے بھائی اتنا نہ رو، پھر فرماتے ہیں لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی میری مصیبت بہت ہلکی ہے لیکن تمہاری مصیبت اس سے کہیں زیادہ بالا تر ہے۔ اور مناظر کربلا کا تذکرہ کیا، اور دوسرا تشت طلا وہ تھا کہ جس میں حسین کا کٹا ہوا سر آل محمد کے سامنے لا کے رکھا گیا۔ یزید اپنے تخت کے نیچے اس تشت کو رکھے ہوئے ہے اور ایک مرتبہ باہر نکالتا ہے، تشت طلا میں حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور یزید اپنی چھڑی سے دندان مبارک کے اوپر چھڑی مار رہا ہے، زخم مار رہا ہے، ہونٹوں کو زخمی کر رہا ہے، اور جناب زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ میں کہوں گا سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب جناب زینب تحمل نہ کر پائی۔ روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی اس منظر کو دیکھنے کے بعد اور اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالا اور گریبان کو چاک کر لیا۔ اے بی بی آپ تو بہت صبر و تحمل کرنے والی ہیں،
لیکن زینب کہیں گی میں کیسے صبر و تحمل کروں جن ہونٹوں کو محمد مصطفیٰ چوسا کرتے تھے، ان ہونٹوں پر یہ یزید پلید اپنی چھڑی مار رہا ہے اور زینب یہ منظر دیکھ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ